العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 49واں سبق ہے، جس میں ہم انشاءاللہ غزوہ احزاب کے بقیہ حصے کی تکمیل کریں گے. تحرض ابنا لها علی القتال والشہادہ. ایک ماں اپنے بچے کو جہاد اور شہادت پر ابھارتی ہوئی، آمادہ کرتی ہوئی. امن کی جمع امہات، تحرض باب تفعیل سے ہے، ابن میں حمزہ وصلی ہے، اس لیے تحرض ابنا حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. یہ حضرت سعد بن معاذ سید انصار رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. تقول عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وكانت مع نسوة مسلمات في حصن بني حارثة وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور وہ بنی حارثہ کے قلعے میں مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں، اور یہ عورتوں پر حجاب فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو غزوہ احزاب کے موقع پر عورتوں اور بچوں کو بنی حارثہ کے قلعے میں رکھا گیا تھا حفاظت کے لیے. ضرب الحجاب، پردے کو فرض کرنا، لازم کرنا. حجاب کی جمع حجب. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقولہ شروع ہوتا ہے. مر سعد بن معاذ وعليه درع قصيرة قد خرجت منها ذراعه كلها وهو يرتجز. فرماتی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ گزرے، اور ان پر ایک تنگ زرہ تھی جس سے ان کا پورا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا، اور وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے. درع پہلے بھی گزرا ہے، زرہ کو کہا جاتا ہے فوجی لباس، مؤنث سماعی ہے. ذراع ہاتھ، بازو، یہ بھی مؤنث ہے. وَهُوَ يَرْتَجِزُ، وہ رجز پڑھ رہے تھے، رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے. فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ الْحَقْ ابنی فقد واللہ اخرت. تو ان کی والدہ نے ان سے کہا، میرے بیٹے جا کر مل جاؤ، جلدی چلے جاؤ، تم نے بہت تاخیر کر دی. واللہ اخرت، تم نے تاخیر کر دی، جلدی جاؤ. نبی علیہ السلام اور مجاہدین سے جا ملو. الحق ابنی، الحق ابنی. قالت عائشة رضی اللہ عنہا فقلت لها یا ام سعد واللہ لوددت ان درع سعد كانت اسبغ مما هي. فرماتی ہیں میں نے ان کی والدہ سے کہا، اے ام سعد، قسم بخدا میں چاہتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ سعد کی زرہ اس سے زیادہ کشادہ ہوتی. ان کی زرہ تنگ تھی، نامکمل تھی. تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی زرہ اس سے کشادہ ہو. سبغ یسبغ، سبوغ مکمل ہونا، کشادہ اور دراز ہونا. درع سابغہ، مکمل زرہ، کشادہ زرہ. تو اسبغ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے باب نصرہ سے. باب افعال میں یہ متعدی ہے. اسبغ، اسباغ مکمل کرنا. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. وکان مما تخوفته عائشہ فرمی سعد بن معاذ بسہم فقطع منہ الاکحل ومات شہیدا فی غزوۃ بنی قریظہ. اور وہی ہوا جس کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اندیشہ تھا. سعد بن معاذ کو ایک تیر لگا جس سے
ان کی بازو کی ایک رگ کٹ گئی اور وہ بنی قریظہ کے غزوے میں شہادت کی حالت میں وفات پائے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں گئے تو سیدہ عائشہ کو جو خدشہ تھا کہ ان کی زرہ نامکمل ہے، اسے مکمل ہونا چاہیے، تو حضرت کو ایک تیر لگا، فقطع منہ الاکحل، تو اس سے بازو کی ایک رگ کٹ گئی، بازو کی ایک رگ، العرق الذی لا یرقع، وہ رگ جس کا خون بند نہیں ہوتا، تو بازو کی ایک رگ تھی جو کٹ گئی، جس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منتقل کیا گیا، مسجد نبوی کے قریب آپ کے لیے خیمہ لگوایا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت سعد کی عیادت کریں۔ تو اسی حالت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ اگر قریش کے ساتھ کوئی اور غزوہ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، مجھے ان لوگوں سے لڑنا بہت محبوب ہے جنہوں نے تیرے نبی کو اذیت دی، اور مجھے اس وقت تک وفات مت دینا جب تک بنی قریظہ کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ تو بنی قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی۔ غزوہ احزاب کے بعد غزوہ قریظہ پیش آیا تو ایک کرامتی طور پر ان کا خون بند ہو گیا، پھر وہ بنی قریظہ کے موقع پر موجود تھے، ان کے بارے میں حضرت سعد نے ہی فیصلہ فرمایا، اور پھر جب یہ مکمل ہو گیا تو وہ رگ دوبارہ چالو ہو گئی، اس سے خون بہنے لگا اور اسی میں حضرت شہید ہو گئے۔ حضرت سعد کی شہادت عین جوانی کے عالم میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور جب شہادت پیش آئی تو ان کی عمر 36 سال تھی، 6 سنوات، صرف 6 سال حالت اسلام میں گزارے۔ ماذا فعلت بها یا سعد بن معاذ، ان 6 سالوں میں آپ نے کیا کارنامے انجام دیے؟ اس لیے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے آپ کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور اللہ رب العزت کا عرش کانپ گیا تھا، لیہتز لموتک عرش الرحمن۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ آیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ احاط المشرکون بالمسلمین حتی جعلہم فی مثل الحصن من کتائبہم، مشرکین نے مسلمانوں کو گھیر لیا، یہاں تک کہ اپنی فوجی ٹکڑیوں سے انہیں ایک قلعے کی طرح بنا دیا، ہر طرف سے گھیر لیا، گویا کہ ایک قلعہ میں بند ہیں، محبوس ہیں۔ کتیبہ کی جمع کتائب، فوجی ٹکڑی۔ فحاصروہم قریبا من شہر، تقریباً 1 مہینے تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا۔ واخذوا بکل ناحیہ، اور ہر جانب سے مسلمانوں کو گھیر لیا، ناحیہ نواحی، جانب، گوشہ۔ واشتد البلاء، آزمائش شدت اختیار کر گئی۔ وتجہر النفاق، نفاق، منافقت کھل کر سامنے آ گئی، تجہر باب تفاعل سے کھل کر سامنے آنا۔ واستأذن بعض الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، فی الذهاب الی المدینہ، مدینہ جانے کے لیے۔ استأذن، استئذان، اجازت طلب کرنا، تو بہت سے لوگوں نے یوں اجازت طلب کرنا شروع کر دی کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، وہاں کوئی بندوبست نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کے گھروں میں پورا بندوبست موجود تھا، وہ لوگ قلعے میں تھے، لیکن یہ بہانے بنا بنا کر بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وقالوا ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ عورہ کی جمع عورات، ہر کشادہ کھلی چیز کو کہا جاتا ہے، بے پردہ۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں ہیں، غیر محفوظ نہیں ہے، تو ما مشبہ ولیسا ہے، اس کی خبر پہ با آیا، بعورہ، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرار مصدر ہے، فر یفر فرارا، بھاگنا۔
تو صرف بھاگنے کے لیے بہانہ بناتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فیما وصف اللہ من الخوف والشدہ، اسی اثنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خوف و شدت کی اس حالت میں تھے جو اللہ نے بیان فرمائی، فیما من الخوف والشدہ، خوف و شدت کی اس حالت میں تھے، وصف اللہ جو اللہ نے بیان فرمائی۔ اذ جاءه نعیم بن مسعود الغطفانی فقال یا رسول اللہ انی قد اسلمت وان قومی لم يعلموا باسلامی فمرنی بما شئت، کہ اچانک نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام لانے کی خبر نہیں، علم نہیں، تو آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ تو اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے نعیم بن مسعود غطفانی رضی اللہ عنہ کو توفیق ملی، جو اس سے پہلے اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے اور اسلام دشمنی میں ہی غطفان کے ساتھ آئے تھے۔ تو اچانک ان کو ہدایت ملی اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں، حکم دیں کہ میں کیا کروں، اس جنگ کو آخری مرحلے تک لے جانے کے لیے، مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے لیے میں کیا کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انت فینا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعۃ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے مابین ایک یکتا آدمی ہو، ایک تنہا آدمی ہو، تو جتنا ہو سکے، جتنا تم کر سکو ہماری طرف سے ان لوگوں کو پسپائی اور جنگ بندی پر آمادہ کرو، اس لیے کہ جنگ یہ چال بازی اور دھوکہ دہی کا نام ہے۔ خذل تخذیل، پسپائی پر، جنگ بندی پر آمادہ کرنا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، نعیم بن مسعود کو، کہ جو چال بھی تم چلنا چاہو، ان لوگوں کو جس طرح بھی دھوکہ دینا چاہو تو دھوکہ دو۔ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، اس لیے کہ جنگ دھوکہ دہی کا، چال چلنے کا نام ہے۔ خدعہ اس کے کئی اعراب ہیں، دراصل یہ مصدر ہے، خدع یخدع خدعا، خدعتن، خدیعتن، دھوکہ دینا، چال چلنا، تدبیر اختیار کرنا۔ خدعتن یہ ایک اعراب ہے، ایک لغت ہے، خدعتن یہ دوسری لغت ہے، اور خدعتن یہ تیسری لغت ہے۔ تو تینوں میں سے کسی لغت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور خدعتن ہے، فریب دینا۔ تو جنگ میں تدبیریں اختیار کرنا پڑتی ہیں، چال چلنا پڑتی ہے، خیانت نہیں ہوتی، عہد شکنی نہیں کی جاتی اہل اسلام کی طرف سے، ہاں چال بازی، اس لیے کہ مد مقابل کو ہرانا ہے، اس کو شکست دینا ہے، پسپائی پر مجبور کرنا ہے۔ تو اگر تدبیریں اختیار نہ کی جائیں، چالیں نہ چلی جائیں، تو وہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے اسباب کے درجے میں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ۔ اب حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے، یعرف ان الحرب خدعہ، وہ جانتے تھے کہ حد میں جنگ میں کیا چالیں چلی جاتی ہے، کس طرح کسی کو پسپائی پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے اجازت لی کہ اگر مجھے کچھ جھوٹ بولنا پڑے، کچھ چال چلنا پڑے، دھوکہ دہی سے کام لینا پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سور من حیات صحابہ میں دکتر عبد الرحمن رافت پاشا نے کیا ہے، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فخرج نعیم بن مسعود فأتى بني قريظة وتكلم معهم بكلام جعلهم يشكون في صحة موقفهم وولائهم لقريش وغطفان الذين ليسوا من أهل البلد۔ تو نعیم بن مسعود نکلے، بنو قریظہ کے پاس آئے اور ان سے ایسی بات کی جس نے انہیں
कुरैश और गतफ़ान के साथ जो कि उनके शहर के लोगों में से नहीं है, उनके साथ उनके मौक़िफ़ की सिहत और वफ़ादारी और दोस्ती के बारे में शक में डाल दिया। तो हज़रत नुआइम सब के पास गए, बनी कुरैज़ा के पास गए, उनसे कुछ बातें की, कुरैश के पास जाके बातें की, गतफ़ान के पास बातें की। तो इस तरीके से उन लोगों में आपस में फूट डाल दी। तो सबसे पहले बनी कुरैज़ा के पास गए, जालहुम यशुक्कून, शक यशुक्कु शक्कन, शक करने में डाल दिया, शक करने लगे। फ़ी सिह्हति मौक़िफ़िहिम, अपने मौक़िफ़ की सिहत में कि हम इनके साथ जो आकर खड़े हुए हैं, हमने जो इनका साथ दिया है, तो हमारा ये मौक़िफ़ और हमारा ये जो फ़ैसला है दुरुस्त है कि नहीं। वाला दोस्ती को कहा जाता है, वफ़ादारी को। लैसू मिन अहलिल बलद, दो अहले बलद नहीं है, मदीना के नहीं है, बाहर से आए हैं। वइदाइम लिल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीन हुम अहलुद्दार, और उनके मुहाजिरीन और अंसार के बारे में दुश्मनी के मौक़िफ़ के बारे में शक में डाल दिया जो कि मदीना वाले हैं। वजीरानुहुमुद्दाइमून, और उनके हमेशा के पड़ोसी हैं। तो बनु कुरैज़ा को शक पड़ गया कि ये लोग तो कुरैश और गतफ़ान बाहर से आए हैं, ये मदीना के नहीं हैं, और मुहाजिरीन और अंसार तो मदीना के हैं और हमारे दायमी पड़ोसी हैं। वाशार अलैहिम बिअल्ला युक़ातिलू मअ कुरैशिन व गतफ़ान हत्ता यअख़ुज़ू मिनहुम रुहनन मिन अशराफ़िहिम यकूनू बिअयदीहिम सिक़तन लहुम। और हज़रत नुआइम बिन मसऊद ने बनु कुरैज़ा को मशवरा दिया कि वो कुरैश और गतफ़ान के साथ जंग न करें, यहाँ तक कि उनके अशराफ में से कुछ लोगों को बतौर रहन, बतौर गिरवी रख लें, ताकि वो लोग उनके हाथों में एक एतमाद बन सके, एक भरोसा बन सके। फ़क़ालू लहू लक़द अशरत बिर्राई, तो बनी कुरैज़ा ने हज़रत नुआइम बिन मसऊद से कहा, यकीनन आपने सही मशवरा दिया है। शक में पड़ गए। रोहन की जमा रिहान भी आती है, और रहन की जमा, रहनुन की जमा रिहान और रोहन और भी जमे आती हैं। गिरवी रखना, ताबे होना कहा जाता है। वो रहनु इशारती ही, वो उसके इशारे का मुंतज़िर है, वो उसके इशारे के ताबे। तो ये मशवरा दिया कि उनसे मांगो कि कुछ लोगों को आप हमारे पास बतौर रहन रख दो, गिरवी रख दो, ताकि हमें भरोसा रहे कि तुम लोग सचमुच में हमारा साथ दे रहे हो। तो यकूनु बिअयदीहिम सिक़तन लहुम, ताकि वो इनके हाथ में एक भरोसा बन जाए, एक एतमाद दिलाएं। लक़द अशरत बिर्राय, तुमने सही मशवरा दिया है, यकीनन तुमने सच और बेहतरीन मशवरा दिया है। अच्छी ताबीर है, लक़द अशरत बिर्राय। एक जो राय होती है, एक जो सही मशवरा होता है, तुमने उसका इशारा किया है। रायुन की जमा आरा। यहाँ काम बन गया। थुम्मा खरज हत्ता अता कुरैशन फ़अज़हर लहुम इख़लासहु व नसीहतहु, फिर वहाँ से निकले, कुरैश के पास आए, उनके लिए अपने इख़लास और हमदर्दी को, खैरखाही को ज़ाहिर किया। व अख़बरहुम बिअन्नल यहूद क़द नदिमू अला मा फ़अलू, और उन्हें ख़बर दी कि यहूद अपने किए पर नादिम हो गए हैं, यानी यहूद ने जो तुम्हारा साथ देने का मुआहदा किया था उस पर वो नादिम हो गए हैं। वसयतलुबून मिनहुम रिजालन मिन अशराफिहिम तअमीनन लिल अहद, अन करीब इनसे यानी कुरैश से, उनके अशराफ में से, मुअज़्ज़ज़ लोगों में से कुछ लोगों का मुतालबा करेंगे ताकि मुआहदे को अमन फराहम किया जाए, मुआहदे को पुख्ता समझा जाए। अमन युअम्मिनु तामीन, पुख्ता करना, एतमाद में लेना, अमन फराहम करना। वसयुस्लिमूनहुम इलन नबी व अस्हाबिही फयदरिबून आनाक़हुम, और वो कुरैश से लेकर उन्हें नबी और उनके सहाबा के हवाले कर देंगे ताकि वो इनकी गर्दनें मारें। युस्लिमु इस्लाम, हवाले कर देंगे। फ़यदरिबूना, बा छूट गया है, फ़यदरिबूना आनाक़हुम, ताकि वो यानी नबी और सहाबा उनकी गर्दनें मारें, उनको कत्ल कर दें। दरबुल उनुक़, गर्दन मारना, कत्ल कर देना। थुम्मा ख़रज इला गतफ़ान व क़ाल लहुम मिस्ल मा क़ाल लिकुरैशिन, फिर वो निकल कर गतफ़ान के पास गए और उनसे भी वैसी ही बातें कहीं जैसे कुरैश से कही थी।
फ़कान कुल्लुल फ़रीक़ैन अला हज़र, तो दोनों फरीक़ों में से हर एक चौकन्ना हो गया। काना अला हज़र, चौकन्ना हो गया, डर महसूस करने लगा। हज़र मज़दर है, हज़र यहज़र हज़रन, डरना, चौकन्ना होना, डर महसूस करना। व तवग़्ग़रत सुदूरुहुम अलल यहूद, और इनके सीने यहूद के बारे में आग बगोला हो गए, और ये लोग यहूद के बारे में आग बगोला हो गए। तवग़्ग़रा, सीने के अंदर आग का भड़कना, एक जोश का पैदा होना। वदब्बतिल फ़ुरक़तु बैनल अहज़ाब, और इन लश्करों और इन टोलियों के दरमियान तफरीक फैल गई। दब्ब यदिब्बु दबीब, फैल जाना, फ़ुरक़ा तफरीक इंतिशार। व तवज्जस कुल्लु मिनहुम ख़ीफ़तन मिन साहिबिही, उनमें से हर एक अपने साथी से डर महसूस करने लगा। तवज्जसा, महसूस करना, आहट महसूस करना, खटका होना। ख़ीफ़ा ये मज़दर है ख़ाफ़ यख़ीफ़ु से डर, ख़ाफ़ा यख़ाफ़ु अफ़वन, ख़ाफ़ यख़ाफ़ु ख़ौफ़न व ख़ीफ़तन, डर महसूस करना। बेहतरीन ताबीर है, कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुई है। तवज्जस कुल्लु मिनहुम ख़ीफ़तन मिन साहिबी, हर एक अपने साथी से डर महसूस करने लगा। वलम्मा तलब अबू सुफ़ियान व रुऊस गतफ़ान मअरकतन हासिमतन बैनहु व बैनल मुस्लिमीन तकासलल यहूद, जब अबू सुफ़ियान और गतफ़ान के सरदारों ने उनके और मुसलमानों के दरमियान एक फ़ैसला कुन मारके का मुतालबा किया, एक फ़ैसला कुन लड़ाई का मुतालबा किया, तकासलल यहूद, तो यहूद सुस्त पड़ गए, सुस्ती का शिकार हो गए या मुअख्खर हो गई यहूद, तकासुल सुस्त हो जाना। व तलबु मिनहुम रुहनन मिन रिजालिहिम, और उनके लोगों में से कुछ लोगों को गिरवी रखने के लिए मांगा, कुछ लोगों को रहन रखने के लिए मांगा। फ़तहक़्क़क़ लिक़ुरैशिन व गतफ़ान सिद्क़ु मा हद्दथहुम बिही नुअय्म इब्न मसऊद, तो कुरैश और गतफ़ान के सामने नुअय्म बिन मसऊद की कही हुई बात की सच्चाई साबित हो गई, मुतहक़्क़क़ हो गई। तो सिद्क़ ये फ़ाइल है तहक़्क़क़ा, मा हद्दथहुम बिही नुअय्म इब्न मसऊद, नुअय्म बिन मसऊद ने जो बात कही थी उसकी सच्चाई उनके सामने वाज़े हो गई, खुल गई। वम्तनअू अन तहक़्क़ुक़ तलबिहिम, तो उन लोगों ने उनके मुतालबे को पूरा करने से इनकार कर दिया। इम्तना, रुक गए, अन तहक़ीक़ तलबिहिम, उनके मुतालबे को पूरा करने से, उनके साथ फ़ैसला कुन लड़ाई लड़ने से। व तहक़्क़क़ लिल-यहूद सिद्क़ु हदीथिही कज़ालिक, इसी तरह यहूद के सामने भी नुअय्म की बात की सच्चाई साबित हो गई। वहकज़ा तख़ाज़ल बअदुहुम अन बअद, इस तरह एक ने दूसरे की मदद से हाथ खींच लिया। खज़ला पसपाई पर आमादा करना, और तख़ाज़ला पसपा हो जाना, बाहम इमदाद से हाथ रोक लेना। व तमज़्ज़क़ शम्ल, इस तरह शिराज़ा बिखर गया, इज्तिमाइयत परागंदा हो गई। शम्ल शिराज़े को कहा जाता है, इज्तिमाइयत और इत्तिहाद को। तमज़्ज़क़ बिखर जाना, तो शिराज़ा मुंतशिर हो गया, बिखर गया, इसी से तशत्तत शम्ल भी कहा जाता है। और इज्तमा शम्ल, शिराज़ा बंदी होना। व तफ़र्रक़तिल कलिमा, और उन लोगों का इत्तिहाद पारा पारा हो गया, उनका इत्तिहाद पारा पारा हो गया। वकान मिन सुन्निल्लाहि लिनबीही अन बअथल्लाहु अलल अहज़ाबि अर्रीह फ़ी लयालिन शातियतिन बारिदतिन शदीदतिल बर्द, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने नबी के साथ मेहरबानी करने का एक मामला ये भी पेश आया कि अल्लाह ने उन लश्करों पर हवा भेज दी, ठंडी की शदीद ठंड वाली रातों में, ठंडी के मौसम की शदीद ठंडी रात में। तो कान मिन सुन्निल्लाहि नबी, अल्लाह के अपने नबी के साथ एक मामला, अल्लाह के अपने नबी के साथ बर्ताव में से एक ये भी हुआ, अन बआथा, कि अल्लाह ने भेज दी, अलल अहज़ाब अर्रीहा, लश्करों पर एक हवा भेज दी, फ़ी लयालिन शातिया, शता यशतु शतवन, ठंडा होना, उसी से इसमें फ़ाइल है ठंडी, लैलुन शातिन, ठंडी रात, बारिदतिन शदीदतिल बर्द, ठंडी के मौसम की शदीद ठंड वाली रात में हवा भेज दी।
فجعلت تقلب قدورهم وتطرح ابنیتهم، تو وہ ان کی ہانڈیوں کو پلٹنے لگی اور ان کے خیموں کو ڈھانے لگی، گرانے لگی۔ قلب یقلب اور قلب یقلب دونوں کا معنی ہے پلٹنا۔ قدر کی جمع قدور، ہانڈیاں۔ ابنیہ بنا کی جمع خیمے جو بھی انہوں نے گاڑ رکھے تھے ان کو گرانے لگی۔ وقام ابو سفیان فقال، ابو سفیان اٹھ کر کہا، یا معاشر قریش انکم واللہ ما اصبحتم بدار مقام، اے قریش کے لوگوں تم رہنے کی جگہ میں باقی نہیں رہے، یعنی اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بہت خطرناک معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ما اصبحتم بدار مقام، ٹھہرنے کے گھر میں، ٹھہرنے کی جگہ میں تم نے صبح نہیں کی، تم نہیں رہے۔ لقد ہلک القراع والخف، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے۔ قراع پہلے بھی گزرا، اقرع اور اقارع، گھوڑے اور ہتھیاروں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے قراع، اور خفن کی جمع خفاف اور اخفاف، اونٹ مراد ہے، یوں خف سے مراد موزے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کھر بھی۔ تو لقد ہلک القراع والخف، گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے۔ وَأَخْلَفَتْنَا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ نے وعدہ خلافی کر دی، اخلف اخلاف، وعدہ خلافی کرنا۔ وَبَلَغَنَا عَنْهُمُ الَّذِي نَكْرَهُ، اور ہم تک ان سے ایسا معاملہ پہ پہنچا ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، ناپسند معاملہ پیش آیا ہے، ہمیں ان کی جانب سے ناگوار ناپسند معاملہ پیش آیا ہے۔ وَلَقِينَ مِنْ شِدَّةِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ، اور ہمیں ہوا کی شدت کا سامنا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، نہ تو ہماری ہانڈی ٹھہرتی ہے اور نہ ہماری آگ برقرار رہتی ہے۔ مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْر، نہ تو ہانڈی مطمئن ہوتی ہے، وہ بھی پلٹ رہی ہے، اور نہ آگ برقرار رہتی ہے، وہ بھی بجھ رہی ہے۔ وَلَا يَسْتَمْسِكُ لَنَا بِنَا، اور نہ کوئی خیمہ قائم رہتا ہے۔ فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ، کوچ کرو میں تو کوچ کر رہا ہوں۔ تو جب سردار قوم ہی بھاگنے لگے تو دوسروں کو کیا پڑی؟ استمساک، ٹھہرنا، برقرار رہنا، ارتحل ارتحال، کوچ کرنا۔ وقام ابو سفیان الی جملہ وهو معقول فجلس علیہ ثم ضربہ فما اطلق عقالہ وهو قائم، ابو سفیان اٹھ کر اپنے اونٹ کی طرف گیا، وہ بندھا ہوا تھا، عقل یعقل عقلا، باندھنا، بندھا ہوا ہونا۔ عقال کی جمع عقل آتی ہے، اونٹ کا رسی سے باندھنا، تو اونٹ کو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے پیر پر باندھی جاتی ہے اس کو عقال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اونٹ کو تو باندھا ہوا تھا، اسی حالت میں اس پہ سوار ہو کر اس کو مارنے لگا، تو اب وہ کیسے چلے گا، وہ تو بندھا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھا، لیکن چلنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایڑی سے بندھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قام ابو سفیان الی جملی معقول، ابو سفیان اٹھ کر اپنے اونٹ کی طرف گیا، وہ بندھا ہوا تھا۔ فجلس علیہ ثم ضربہ، اس پر بیٹھ کر اس کو مارا۔ فما اطلق عقالہ وهو قائم، تو اس کی رسی کو کھولا نہیں، تو وہ کھڑے کا کھڑا ہے، رسی کو کھولا نہیں تو کیسے چلے گا؟ بہت تفصیل ہے لیکن اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ فما اطلق عقالہ، اس کی رسی کو، پیر بندھی ہوئی رسی کو کھولا نہیں، وهو قائم، کہ وہ کھڑا ہو۔ وسمعت غطفان بما فعلت قریش، غطفان نے بھی سنا جو کچھ قریش نے کیا۔ فانشمروا راجعین الی بلادہم، تو لوگ بھی اپنے شہروں کی طرف بھاگ نکلے، انشمار بھاگ نکلنا۔ ورسول اللہ قائم یصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ واخبرہ حذیفہ بن الیمان الذی ارسلہ رسول اللہ عینا الی الاحزاب، ان کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لشکروں کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ عین، عیون، جاسوس، خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ینظر لہ ما فعل القوم، وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ قوم کر رہی تھی۔ ثم یرجع فاخبرہ بما رأى، پھر وہ لوٹتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے جو کچھ دیکھتے۔ تو حضرت حذیفہ چپکے سے جاتے، ان لوگوں میں جاسوسی کا کام کرتے، پھر آپ علیہ السلام کو آ کر بتلا دیتے۔ فلما اصبح انصرف عن الخندق راجعا الى المدینہ، جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خندق سے مدینہ واپس آ گئے، وانصرف المسلمون، اور مسلمان بھی واپس آ گئے، ووضعوا السلاح، اور ہتھیار رکھ دیے، جنگ ختم ہو گئی۔ وصدق اللہ العظیم، اور اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم پر لشکر چڑھ آئے تھے، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے ان پر ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر بھیج دیے جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔ وَصَدَقَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی کوئی خیر نہیں پائی۔ غیظ غصہ، غاض یغیظ غیظاً، غصہ دلانا، تو غصے میں بھرے ہوئے ایک دوسرے پر آگ بگولا ہو کر واپس ہوئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے خود ہی کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ رب العزت بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے۔ وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جنگ اپنے ہتھیار ڈال چکی۔ وَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وزر کی جمع اوزار، بھاری بوجھ، ہتھیار، تو وضع الحرب اوزارها، جنگ ہتھیار ڈال چکی یعنی جنگ ختم ہو چکی۔ فلم ترجع قریش بعدها الى حرب المسلمین، اس کے بعد قریش مسلمانوں اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد قریش کبھی بھی تم سے نہیں لڑیں گے، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، لیکن تم ان سے لڑو گے۔ وَاسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ سَبْعَةٌ، خندق کے دن مسلمانوں میں سے 7 لوگ شہید ہوئے، عَلَىٰ أَكْثَرِ تَقْدِيرٍ، زیادہ سے زیادہ اندازے کے مطابق، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شہید ہوئے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو عَلَىٰ أَكْثَرِ تَقْدِير، زیادہ سے زیادہ اندازے کے مطابق، اور اعلیٰ اقل تقدیر، کم سے کم اندازے کے مطابق۔ تو تقدیر اندازے کو، تخمینے کو کہا جاتا ہے۔ وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4، اور مشرکین میں سے 4 لوگ قتل ہوئے۔ تو رات ہی رات میں سارے لشکر رفو چکر ہو گئے، صبح خالی تھی، پھر جب صبح کی اذانیں گونجی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد تھی۔ وقت بہت ہو چکا ہے، آخر میں شاہنامہ اسلام کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.